الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. محترم و مکرم علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، اس وقت قرآن کریم کی دو آیت کریمہ
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بخشے اور دوسروں تک صحیح بات اور صحیح علم پہنچانے کا درد دلوں میں نصیب فرمائے۔ اسلام کی تاریخ ایک عجیب و غریب تاریخ رہی۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور جہاں اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو سال کے اختتام پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی 2-3 باتوں کا تذکرہ کروں، کل 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، سید الموحدین ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد البلاء الانبیاء، کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو آزمائشوں کے دور سے اور امتحانوں کے دور سے گزار کر کامیاب کی منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ کامیابی کا زینہ جو انبیاء کو نصیب ہوتا ہے، فرمائے کہ قربانیوں کے راستے سے گزر کر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا آگے فرمان ہے حدیث کے اندر، ثم الامثل فالامثل، انبیاء کا امتحان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس کا جیسا درجہ اس کا امتحان اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہم چونکہ کمزور ہے اس لیے ہمارا امتحان 5 نمازوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ حالات سے جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے 2-4 ضرور ہوا ہے۔ حالات پہلے بھی تھے، حالات آج بھی ہیں، اور حالات آئندہ بھی رہیں گے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ امتحان ہمیشہ سچوں کا ہوتا ہے، جھوٹوں کے امتحان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابو جہل کا امتحان نہیں ہوا، حضرت بلال کا امتحان ہوا۔ ابو لہب کی آزمائش اور ابو لہب کا امتحان نہیں ہوا، لیکن حضرت خباب کو امتحان کے دور سے، حالات کے دور سے ضرور گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک سوال کیا، قرآن کریم کے اندر ہے، آیت بھی میں نے پڑھی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم تمہاری کی پوری زندگی
تمہارے زندگی کا ہر ہر لمحہ، تمہاری زندگی کی ہر دھڑکن میرے تابع ہو جانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوال پر جو جواب دیا، اللہ نے اس جواب کو بلا کسی فصل کے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میری پوری کی پوری زندگی، میری زندگی کا ہر ہر لمحہ، میری زندگی کی ہر دھڑکن تیرے حوالے ہے۔ جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر امتحانات آئے، وطن سے دوچار ہونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، ماں باپ چھوڑ دیے، مصر کے دروازے پر پہنچے، عزت کا امتحان ہوا۔ بڑی منتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم آیا کہ بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لو اور ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ دو جہاں پر ہماری مرضی، اپنی مرضی سے نہیں۔ کس کی مرضی سے؟ بولو بھائی، اللہ کی مرضی سے۔ دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے، دین اپنی چلانے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی چلانے کا نام ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بڑی طویل حدیث نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے تین صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے بھی ایک صحابی تھے، وہ تین صحابہ نے جب اپنے ساتھیوں کی عبادات کو دیکھا، صحابہ میں عبادت کا شوق بہت تھا، صحابہ میں عبادت کی طلب بہت تھی، صحابہ یہ چاہتے تھے کہ جب ہم جنت کے اندر جاوے تو ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل جاوے، اس لیے عمل بھی صحابہ اعلیٰ درجے کے کرتے تھے۔ ہم قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صرف جنت کا ٹکٹ مل جاوے بہت، مطلب صاحب جنت میں داخلہ اور خالی بہو پڑی جائے تو وہ اٹھائی۔ ہم لازمی درجے کا اعمال کرتے ہیں، لازمی درجے کے عمل کرتے ہیں۔ صحابہ میں عبادتوں کا شوق بہت تھا، ہم فرض پڑھتے ہیں سنت پڑھنا بھول جاتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں تو نفل پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن امام صاحب کی 2 رکعت جیسے ہی ختم ہوئی، آدھی مسجد سلام کے ساتھ ہی خالی ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہم نے تو بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے۔ بھئی ہوتا ہے آپ کی مسجد میں ایسا؟ حالانکہ جو جلدی 2 رکعت پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے، وہ مسجد کی نکڑ پر ایک ایک گھنٹے آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں ضرور کرے گا۔ حالانکہ مسجد کے باہر نکال کر جب زبان اپنی دین کے خلاف چلاتا ہے تو وہاں پر زبان چلانے پر پکڑ ہے۔ اگر مسجد کے اندر رہ جاتا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سنت ادا کرتا تو ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ اس کو نواز دیتا، ایک ایک سبحان اللہ کے اوپر اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا۔
ہمارے اندر دین کے اوپر محنت کرنے کا جذبہ کم ہے، دین کے اوپر چلنے کا جذبہ بھی کم ہے، اور دین سیکھنے کا شوق اور طلب بھی بہت کم ہے۔ وہ کرکٹر کرکٹ کے میدان کے اندر 8 گھنٹے سردی اور ٹھنڈی اور گرمیوں کی سیزن کے اندر 8 گھنٹے لنگور کی طرح لگا دیتے ہیں، اور ہم بیچارے انگور کی طرح ان کو گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، اپنے وقتوں کو برباد کرتے ہیں۔ حالانکہ اذانیں، اللہ کے نبی کی سنتیں اور مسجدیں کی اذانیں کی آواز ہمیں پکار پکار کر رب کے دروازے کی طرف پکار رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک خبر پڑھی کہ کرکٹ کے میدان کے اندر سکسر کوئی اور لگاتا ہے اور یہاں پر زندگی کی وکٹ اٹیک سے کسی اور کی گر جاتی ہے۔ وہاں میدان میں وکٹ کسی اور کی گری اور یہاں گھر پر اٹیک کی بنیاد کے اوپر وکٹ اس کی یہاں گر گئی۔ ہم اپنے وقتوں کو برباد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقتوں کو، اپنے ٹائم کو، جس وقت کو اللہ کی عبادت کے اندر لگانا چاہیے تھا، ہم اپنے وقتوں کو وہاں نہیں لگاتے۔ تو وہ 3 صحابہ، حالانکہ نماز انسان پڑھتا ہے تو نماز کے اوپر اللہ کی جانب سے نقد 5 انعام انسان کو دیے جاتے ہیں، نقد 5 انعام، جس میں سب سے پہلا انعام، جس کے پیچھے آج پوری دنیا پاگل ہے کہ کہاں سے لاؤں، کہاں سے لے لوں، کس کو اونٹا پاڑ دوں، کس کو کس طریقے سے کس کی جیب کے اندر سے نکال لوں۔ انسان ہر وقت 24 گھنٹے اس کی فکر کے اندر رہتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر نقد 1 انعام یہ دیتا ہے کہ اس کی رزق کے اندر اللہ وسعت دے دیتا ہے۔ جب ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا خرچہ بڑھانے کی بات کی تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری، کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اے نبی آپ نماز پڑھیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا عالم کیا تھا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پوری رات میرا نبی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے، پاؤں مبارک پر ورم کر جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی کس کے لیے نمونہ؟ جو آخرت کے اوپر قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کے سوال کے اوپر یقین رکھتا ہے، قبر کی زندگی کے اوپر یقین رکھتا ہے، فرمایا نبی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔
اور ساتھ میں فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ کا کثرت سے نام لیتا ہے، اللہ کے نبی پر جو کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ جمعہ کا دن صبح سے لے کر مغرب تک ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن بھی ہمیں اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ ذرا اللہ کے نبی کے احسانوں کو یاد کروں اور اللہ کے نبی پر درود پڑھ لوں۔ ارے کم سے کم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ یہ درود تو پڑھ لیں عصر کے بعد۔ لیکن دنیا کی فکر اتنی سوار ہے انسان کے اوپر، نہ اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ نبی پر درود پڑھنا انسان کو یاد آتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مجاز تھے، حضرت حکیم اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو جمعہ کے دن گلاب کا عطر لاتے تھے اور پورے گلاب کی عطر مسواک کو دھوتے تھے گلاب کے عطر سے، اور اس کے بعد اپنا منہ اس سے صاف کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ و رحمتوں واسعہ جب درسگاہ میں حدیث کا درس دینے کے لیے جاتے تھے تو درسگاہ میں جانے سے پہلے طالب علم کو پوری عطر کی بوتل دیتے تھے کہ یہ عطر کی بوتل بال کے اندر بھی لگا دو، داڑھی کے اندر بھی لگا دو اور پورے کپڑوں کے اوپر چھڑک دو، اور اس کے بعد حدیث کا درس دینے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ حدیث کے درس کے اندر اللہ کا نام بھی بار بار آتا ہے اور میرے نبی کا نام بھی بار بار آتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے بدبو آئے، میرے کپڑوں سے بدبو آئے، میرے بال سے بدبو آوے، اور اس عالم کے اندر میں اللہ کا نام لو اور نبی کا نام لو۔ ایک نواب صاحب نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا، حضرت یہ آپ عطر کی پوری بوتل بال اور کپڑوں کے اندر لگا لیتے ہو، یہ تو بہت مہنگی آتی ہے، 90 روپے کی ایک بوتل آتی ہے۔ اس زمانے میں 90 روپے تو پگار نہیں ہوتا تھا، اور آپ پوری طرح کی بوتل اپنے آپ کے اوپر لگا لیتے ہو۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور نبی پر درود پڑھتا ہوں تو انتظام بھی اللہ کر دیتا ہے۔ اس نواب صاحب کے گھر کے اوپر حدیث کے درس کے بعد دعوت تھی ان کے مکان کے اوپر، کہا کہ چلو حدیث کے درس کے اندر، اس کے بعد آپ کی گاڑی کے اندر چلیں گے۔ درس ختم ہوا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب ان کی گاڑی کے اندر بیٹھے تو اس نواب نے یوں کہا کہ حضرت آپ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں گے اور جب تک آپ حدیث کا درس دیتے رہیں گے تب تک میری طرف سے روزانہ ایک عطر کی بوتل آپ کو ملتی رہے گی۔ حضرت مسکرانے لگے۔ نواب نے پوچھا حضرت مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہوں تو انتظام بھی اللہ کر دیتا ہے۔ دیکھ اللہ نے تجھے سبب بنایا اور میرا انتظام فرمایا کہ موت پہ کر دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک صاحب آئے 3 کھجوریں لے کر اور حضرت کے حوالے کیا اور یوں فرمایا کہ یہ 3 کھجوریں میں مدینہ المنورہ سے حج کر کے آیا ہوں، مکہ اور مدینہ سے، یہ 3 کھجوریں مدینہ کی ہے، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ آج کل ہمیں کوئی کھجور 3 دے تو مذاق لگتا ہے، آتلی کھجور دیکھا ہے
ہم کیا اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عمرہ کر کے آنے والا اور حج کرنے والا حاجی کا سب سے بڑا ہدیہ اگر کسی اپنے دوست و احباب کے لیے ہو سکتا ہے تو علماء نے یوں لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ سے لائی ہوئی کھجور اور زمزم کا پانی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہدیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے حضرت کے سامنے 3 کھجوریں رکھی اور یوں کہا کہ مدینہ کی 3 کھجوریں ہیں، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حدیث کا درس بند کر دو اور میرے جتنے بھی خواص لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، ان کی فہرست تیار کرو۔ تو طلبہ نے فہرست تیار کرنا شروع کیا تو 30 حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خاص لوگوں کی لسٹ تیار ہو گئی۔ اب طلبہ تو بیچارے منچلے ہوتے ہیں، ایک طالب علم کی زبان سے نکل گیا 1 انار اور 100 بیمار۔ کیا نکلا؟ 1 انار 100 بیمار کہ 3 کھجوریں ہیں، 30 لوگوں کی لسٹ تیار ہو گئی۔ ایک انسان کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ذرہ۔ کیا آئے گا؟ ذرہ آئے گا، ذرہ۔ حضرت نے سن لیا تو کیا فرمایا؟ پوری زندگی میں تجھ سے آج کے بعد کبھی بھی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میرے نبی کے وطن سے آئی ہوئی کھجور کا 1 ذرہ اگر کوئی مجھے دے دے اور اس کے مقابلے میں سونے اور چاندی اور جواہرات کا ڈھیر دوسری طرف رکھ دے تو میں میرے نبی کے وطن سے آئی ہوئی کھجور کے 1 ذرے کو لینا پسند کروں گا، اور جو سونے جواہرات کا ڈھیر ہے میں اس کو لات مار دوں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مل جائے صابر مجھ کو کاتے جو مدینے کے، مل جائے صابر مجھ کو کاتے جو مدینے کے، 100 بار انہیں رکھوں آنکھوں پہ کرینے سے۔ مدینہ کی کوئی 1 ذرہ کھجور دے دے میں اس کو لینا پسند کر لوں گا۔ کوئی کپڑے کا ہدیہ لے کر آیا، حضرت یہ مدینۃ المنورہ کا کپڑا ہے، حضرت نے اس کو ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر لگایا، سینے سے لگایا اور اس کے بعد رکھا۔ کسی طالب علم نے کہا کہ حضرت مدینہ میں تو کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں بنتا، یہ تو سب جاپان سے اور چائنا سے آتے ہیں۔ حضرت نے یوں فرمایا میں بھی جانتا ہوں مدینہ میں کوئی فیکٹری نہیں ہے، لیکن یہ کپڑا جو مدینۃ المنورہ میں تھا میرے نبی کے وطن کی ہواؤں کو یہ لگ کر آیا ہے، میں تو میرے نبی کے وطن کی ہواؤں کو پیار کر رہا ہوں۔ آج ہم نبی کے تذکرے بار بار سنتے ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر میرے نبی کے تذکرے بار بار آتے ہیں، بار بار کتابوں کے فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہمیں نبی پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نبی کے طریقوں کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ایک ایکٹر تو پسند آتا ہے، ہمیں کرکٹر کا لباس تو پسند آتا ہے، ہمیں کرکٹر کا چہرہ تو پسند آتا ہے، لیکن قسم خدا پاک کی نہ میرے نبی کا لباس ہمیں پسند آتا ہے، نہ میرے نبی کا چہرہ پسند آتا ہے۔ سوچو ذرا، قبر میں جاؤ گے میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جام کوثر پینے کے لیے جاؤ گے میرے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اگر نبی کے طریقے زندگی کے اندر نہیں، نبی کا چہرہ زندگی کے اندر نہیں ہے، نبی کا لباس زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ زندگی کس کام کی ہے؟ بہرحال بات دور چلی جا رہی ہے۔ وہ 3 صحابہ
اللہ کے نبی کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے دروازوں کے اوپر پہنچے، اور جب عبادتوں کا حال معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال تو یہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دیا جاوے اور تمام صحابہ اور تمام امت کے سجدے پوری زندگی کے ایک طرف رکھ دیے جاوے، پھر بھی میرے نبی کے ایک سجدے کے مقابلے میں یہ ان تمام امت کے پوری زندگی کے سجدے کوئی کام کے نہیں۔ جب اللہ کے نبی کی عبادتوں کا حال معلوم ہو گیا تو ان تین صحابہ میں سے ایک نے یوں کہا کہ آج سے میں طے کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ کھانے پینے کے اندر بہت وقت برباد ہو جاتا ہے، آج سے میں پورا دن روزہ رکھوں گا۔ کیا رکھوں گا؟ پورا دن روزہ رکھوں گا کہ کھانے پینے میں عبادتوں میں کمی آ جاتی ہے اور وقت بہت برباد ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً گھر کی مستورات کا حال دیکھو، بیچاری گھر کی مستورات یہی سمجھتی ہے کہ کچن کا جو دروازہ ہے وہ ہماری جنت کا دروازہ ہے۔ کیا سمجھتی ہے؟ کچن کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہمارے لیے جنت کا دروازہ۔ بیچاری صبح سے اٹھتی ہے، ناشتے کی فکر، کبھی شوہر کی فکر، کبھی ساس کی فکر، کبھی سسر کی فکر، کبھی بچوں کی فکر۔ بیچاری کو نماز کی دعوت بھی دو تو کہتی ہے کہ کتنوں کا کروں۔ اس لیے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ کچن کا دروازہ وہ کیا ہے؟ یہ ہماری جنت کا دروازہ۔ حالانکہ کچن کے دروازے سے بھی اگر اللہ دینا چاہے گا، نیت صحیح ہوگی تو بہت کچھ دے دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نیتوں پر دار و مدار ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں پورا دن روزہ رکھوں گا اور شام کو افطاری میں ایک کھجور اور صبح سحری میں ایک کھجور۔ دوسرے صحابی نے یوں کہا کہ بھائی یہ شادی بیاہ کی جھنجھٹ میں اگر پڑیں گے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہیں، اس کی کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہے، اس لیے میں برہمن رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ اور حقیقت میں یہ شادی کا جو لڈو ہے لکڑی کے لڈو کی طرح ہے۔ کیسے؟ لکڑی کے لڈو کی طرح ہے، کھانے والا بھی پچھتاتا ہے اور نہ کھانے والا بھی کیا پچھتاتا ہے۔ ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ شادی انسان کرتا ہے تو اس میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے یوں کہا کہ میں رات کو آرام ہی نہیں کروں گا، رات کو سونا کینسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کی بات سن لی، ان تینوں صحابہ کو کچھ نہیں کہا، منبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد یوں فرمایا، او میرے صحابہ، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کی عبادتوں بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور رات کو میں عبادتیں بھی کرتا ہوں اور اپنے ازواج مطہرات کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ میں عبادتوں کا شوق بہت تھا، آج ہمارے اندر عبادتوں کا شوق بالکل لیا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم فرض پڑھ لیتے ہیں تو سنت پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ انسان پوچھتا ہے کہ میں صاحب سنت نہیں پڑھے تو ہی چال سے، نفل نہیں، سنت پڑھ لی تھی نفل نہیں پڑھے تو ہی چال سے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے فرض بھی کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ پر کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان کرتے ہیں بھائی؟
تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اگر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو سب سے پہلا نقد انعام دنیا کے اندر اللہ یہ دیتا ہے کہ روزی کے اندر اس کی تنگی کو دور کر وسعت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ 2 رکعت مسجد کے اندر ادا کرو، اور فجر کی پہلے کی 2 جو سنتیں ہیں اس کو اپنے مکانوں کے اوپر ادا کرو، اور مکانوں کے اندر 2 رکعت سنت ادا کر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھو۔ اللہ تمہاری پوری دن کی گھر کی برکتوں کو ڈال دے گا اور تمہاری روزی کے اندر برکت دے دے گا۔ ہم عاملوں کے چکر میں، باپوؤں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ پوچھو تو فجر کی نماز ہے زندگی کے اندر؟ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے؟ دوسرا انعام اللہ قبر کے اندر وسعت، دنیا کے اندر رزق کے اندر وسعت، قبر کے اندر وسعت۔ آج انسان یوں سمجھتا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ معمولی چیز ہے، جہنم کا عذاب وہ معمولی چیز ہے، اس لیے بہت سے انسان نعوذ باللہ اپنی زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ کوئی سمجھانے والا بیچارہ پیار سے محبت کے ساتھ پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر سمجھاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر سمجھاتا ہے، تو کہتا ہے کہ تمہیں ہماری قبر میں ہوا نا، تمہیں ہماری قبر میں ہوا نا، اونچ ہونے ہماری قبر سے اونچ ہونے جہنم نا عذاب سے اون کھول لیس اون کر لیس اون کھول لیس۔ اللہ کے بندے دنیا کے اندر ایک ماچس کی تیلی کو سلگا، اور اس ماچس کی تیلی کے اندر ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلی کو، جب تک وہ ماچس کی تیلی کی آگ جلتی ہے وہ اپنے ہاتھ کی انگلی کے پوڑے کو رکھ دے، پھر دیکھ تیری زندگی کے اندر کیسے اٹھل پٹھل ہو جاتی ہے۔ تو کیا جہنم کا عذاب برداشت کر لے گا؟ کس منہ سے تو کہتا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کر لیں گے، قبر کے عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ نمازوں کا اہتمام کرنے پر فرمایا کہ نقد انعام، روزی کے اندر برکت، قبر میں عذاب سے حفاظت، قبر کے اندر وسعت، مغفرت کا اللہ کی جانب سے وعدہ، پھر داہنے ہاتھ کے اندر اللہ کی جانب سے نامہ اعمال کا مل جانا، اور پھر 5واں انعام یہ فرمایا بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ دے دے گا۔ اس لیے خود بھی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی اولاد کو بھی 6 سال 7 سال 10 سال کی اولاد ہے، بچی ہو یا بچی ہو، ان کو نمازوں کا اہتمام مکانوں کے اوپر کراؤ۔ گھر کی مستورات کو بھی پیار محبت سے سمجھاؤ ان کو۔ اگر آپ اپنے دین کے اوپر 100% جمنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا گھر کی مستورات کا دین کے اوپر اس کے لیے جمنا بہت ضروری ہوگا۔ اگر آپ کی گھر کی مستورات دین کے اوپر جمی ہوئی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا، آپ کی اولاد کے لیے بھی دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کی گھر کی عورتوں کے اندر دین نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے دین کے اوپر جمنا مشکل ہو جائے گا۔ تو عبادتوں کا شوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے دلایا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں عبادتوں کا شوق دلایا گیا ہے، صحابہ کی زندگی یہ ہمیں عبادتوں کا شوق دلاتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں کچھ اوقات دیے، کچھ گھڑیاں دی، کچھ مہینے دیے کہ ان مہینوں کے اندر ہم اپنے عبادتوں کا شوق بڑھا دے کہ اللہ کی جانب سے وہاں پر اجر بھی ڈبل ملتا ہے، اجرت بھی زیادہ ملتی ہے، اس لیے کہ ہم عبادتوں کے اوپر آنے والے بنے۔ 4 مہینے محترم بتائے گئے، جو حضرت امام صاحب نے بھی کہا، قاری صاحب نے بھی نماز میں تلاوت کی، جن آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انہی 4 مہینوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، جن میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔
کہ محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے، رمضان سے پہلے محرم کے روزے کی خاص تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس میں عاشورہ کے دن کی روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے اوپر ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا کہ بھائی نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، 1 دن آگے رکھ لو یا 1 دن پیچھے رکھ لو، 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو، آئندہ کل 9 تاریخ ہے، 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو۔ ایک ضعیف روایت ہے، کیا ہے؟ ایک ضعیف روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی بہترین سے بہترین کھانے اگر کھلاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورے سال اس کے روزے کے اندر اللہ برکت دیتا ہے۔ آپ کو کہ مطلب ایک طرف روزانوں کو نبی جو کھانا کو ایک طرف روزانی فضیلت، نبی جی بازو کھوروانی فضیلت۔ بھائی کھانا تو رات کو بھی کھلا سکتے ہیں، کھانا کب کھلا سکتے ہیں؟ رات کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے دن کے اندر۔ اور یا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہ محرم الحرام کے روزے مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ یہ میں نے اس لیے اس بات کو کوٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 9, 10, 11 کو کوئی انسان بیچارہ آ جاوے اور آپ کی مسجد کے اندر پانی ظہر کے وقت پیتا آپ دیکھ لو، اور کیونکہ مسلمان تھے نے روزہ نہ تھی رکھتا ہوں، مسلمان تھے نے بھائی مستحب ہے، رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بات بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے مہینے کی محرم مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کی فضیلت تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے تب سے اس مہینے کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین کو 10 محرم الحرام شہادت کا دن مل گیا تو یہ تو شہادت کے سر کے اوپر تاج شہادت رکھ دیا، شہید کے سر کے اوپر اور شہادت کا تاج اور منور ہو گیا۔ حضرت حسین کی بنیاد کے اوپر 10 محرم الحرام کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ 10 محرم الحرام کی بنیاد کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی ہے۔ اور بہت سے جگہوں کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے میں بھی بہت ہی افراط و تفریق کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ من گھڑت باتیں سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے، معاشرے کو رلانا ہوتا ہے، امت کو رلانا ہوتا ہے، حالانکہ ماتم کرنے کی تو اجازت ہے نہیں، پھر من گھڑت افراط و تفریق کی باتیں امت کے سامنے بیان کر کے کیا ملے گا؟ ضرور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کے اندر ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ واقعی طور پر ان کے لیے یہ بات کیا کافی نہیں ہے کہ آپ ایک تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور اس سے بڑھ کر آپ نواسہ رسول ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر 2-3 باتیں کربلا شہداء کے متعلق بات پیش کر دعا کر دوں. حضرت ام فضل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب کے اندر دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اس کو میری گود کے اندر ڈال دیا گیا. خواب انسان دیکھتا ہے تو کبھی خواب اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ بھئی خواب کی تعبیر جو ہے نا، ہمیشہ کسی لبیب سے پوچھو یا تو کسی حبیب سے پوچھو. اپنے خواب کی تعبیر ایروں گیروں نتھوؤں سے، اور خصوصاً جو اپنی سوچ کے اندر نیگیٹیویٹی رکھتے ہیں ان کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ مت کیا کرو، منع فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر. اس لیے خواب کو ہمیشہ یا تو کسی لبیب کے سامنے بیان کرو یا تو کسی حبیب کے سامنے. لبیب کا مطلب عقل مند اور حبیب کا مطلب آپ کو جس سے محبت ہے اور جس سے آپ کو محبت ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، جس کی سوچ اچھی ہے، ان کے سامنے جا کر اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا کرو. اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم خواب دیکھتے ہیں، بیانک خواب ہوتا ہے، لیکن وہ خواب حقیقت میں تعبیر کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہم کوئی اچھا خواب دیتے ہیں لیکن اس کی تعبیر بیانک ہوتی ہے. خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور ام فضل کی گود کے اندر ڈال دیا گیا. ام فضل گھبراتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. اب دیکھو خواب کتنا بھیانک تھا لیکن اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا چچی جان، دراصل اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ میرے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ وہ میرے جگر کا ہی نہیں، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، اور فاطمہ کے مکان کے اوپر اولاد کی بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. کچھ وقت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر حضرت حسین کی پیدائش ہوئی. حضرت ام فضل نے حضرت حسین کو لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر دیا. جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان کے اوپر تشریف لے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا، داہنے کان کے اندر اذان کہی اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی. جب بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلے بچے کے کان کے اندر اذان اور اقامت کی آواز آنی چاہیے. آج یہ ایک منظم طریقے سے پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، اس لیے عام طور پر ان جگہوں کے اوپر ڈلیوری کرانے سے بچا کرو جہاں پر بچے کی پیدائش ہو اور سب سے پہلے میوزک کی آواز بچوں کے کان کے اندر سنائی جائے. اس لیے علماء نے یہاں تک اجازت دی ہے اگر اذان اور اقامت کہنے کے لیے کوئی مرد موجود نہ ہو تو وہاں پر عورت موجود ہے. عورت کو چاہیے کہ فوراً اپنے بچے کے کان کے اندر اذان اور اقامت کہے. حالانکہ عام حالات کے اندر عورت نہیں کہہ سکتی اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتی، لیکن یہاں اجازت دی کہہ سکتی ہے اگر کوئی مرد موجود نہیں ہے تو. اللہ کے نبی نے
اذان اور اقامت کہی اور اس کے بعد اپنی لعاب مبارک والی گدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر رکھی. اس لیے اللہ کے نبی کا لعاب مبارک جس منہ کے اندر گیا ہو وہ حسین کربلا کی تلواروں کی چھاؤں کے اندر بھی نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا نام حسین رکھا. عام طور پر کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھا کہ بچوں اور بچی کی پیدائش ہو تو 7ویں دن نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو. اور آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک بیماری یہ بھی چلی ہے کہ بھئی نام رکھوانا حق تو پھویو نو چھے. کون سب سے زیادہ حقدار تو یہ کوئی کتاب کی بات نہیں ہے کہ فوئی نام رکھے، پھوفی نام رکھے، کسی کتاب کی کوئی بات نہیں ہے. یہ من گھڑت باتیں ہیں جو عورتیں اپنی طرف سے لے کر چلتی ہے. سب سے زیادہ حقدار بچے اور بچی کا نام رکھنے کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. کوئی دادا اور دادی بھی حق نہ جتائے کہ یہ ہمارا پوتا اور پوتی ہے اس لیے ہم نام رکھیں. سب سے زیادہ حق بچے اور بچی کے نام رکھنے کا وہ ماں باپ کا ہے. ہاں اگر کوئی رکھے تو اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے حضرت حسین کا نام حسین رکھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کے باب کے اندر بارہا ہم ایک بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے. حضرت حسین اور حسن دونوں نواسے رسول مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. عمر اتنی نہیں تھی کہ اپنے قدم سنبھال کر چل سکے. قدم چلاتے تھے تو گر پڑتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے رسول کی محبت کے اندر منبر سے خطبہ دینا چھوڑ کر منبر سے اتر کر آئے اور دونوں نواسوں کو اپنی گود کے اندر اٹھا کر لے کر آئے. آج کوئی امام آؤ کرے تو ملسا بسر میں چالا کر دیں گے. ملسا بسر میں آ تو کوئی طریقو ہے یار، آ تو کوئی، حالانکہ کوئی امام کرے گا بھی نہیں ایسا، کوئی امام ایسا کرے گا بھی نہیں. لیکن ہم جذباتی لوگ ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں؟ جذباتی لوگ ہیں. کوئی بھی فیصلہ لینا ہو تو فوراً فیصلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال بات دور چلی جائے گی. حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود کے اندر لیا اور منبر رسول کے اوپر لے کر آئے. کیا حضرت حسن اور حسین کی ایسی فضیلتیں کافی نہیں ہیں؟ تواضع کتنا، عاجزی کتنی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو چند مسکین اور محتاج قسم کے لوگ راستے کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے اور سواری کے اوپر سوار ہے. ان مسکینوں نے حضرت حسین کو دیکھا تو کھانے کی دعوت دی. کیا دی؟ کھانے کی دعوت دی. آؤ حسین اور کھانا کھا لو ہمارے ساتھ. اور وہ کے اندر کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، اور وہ کے اندر کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے. آپ اگر جاؤ گے ان کے پاس تو وہ آپ کو بلا تکلف کھانے کی دعوت دیں گے. اپنی جو نہیں خالی خالی کھاوانے دعوت. چلو میں سب بھیجو. کھلانے والا بھی عام طور پر خالی خالی کہتا ہے اور کھانے والا بھی عام طور پر خالی خالی نہ کہتا ہے. کھاؤ تو جزاک اللہ، کھلانا ہو تو نعوذ باللہ. اللہ ماشاء اللہ سبھی ایسے نہیں ہوتے، اور ہو اور کسی کو برا لگاؤ تو معاف کر دے. عام طور پر لوگ ایسے نہیں ہوتے. میں عرض ہی کرنا چاہتا کہ عربوں کے اندر کوئی تکلف نہیں.
اگر آپ ان کو کھانے کی دعوت دو اور اگر ان کو بھوک لگی ہے تو وہ بیٹھ جائیں گے، بنا تکلف منع کیے بغیر بیٹھ جائیں گے، اور اگر بھوک نہیں ہے تو وہ منع کر دیں گے۔ اور عرب لوگ دوسری مرتبہ آپ کو کھانے کی دعوت بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی تکلف ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین کو ان مسکینوں نے، محتاجوں نے کھانے کی دعوت دی کہ آؤ حسین کھانا کھا لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاجزی اور تواضع اتنا تھا، سواری سے اتر گئے اور راستے کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر مسکین اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد حضرت حسین نے ان کو دعوت دی، کہا کہ دیکھو میں نے ابھی تمہاری کھانے کی دعوت قبول کر لی، اب شام کو تم تمام کی میرے مکان کے اوپر دعوت۔ جب وہ لوگ حضرت حسین کے مکان کے اوپر آئے، بہترین سے بہترین غذائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان مسکینوں کو کھلائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، حضرت حنفیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے محمد بن حنفیہ، ماں الگ الگ لیکن باپ ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین اور محمد بن حنفیہ۔ ایک مرتبہ دونوں کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی، یہی کہہ سکتے ادب کا تقاضا، دونوں کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ چھوٹے ہیں، حضرت حسین بڑے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے جب حضرت حسین چلے گئے تو 3 دن ختم ہونے سے پہلے خط لکھا اور یوں کہا کہ حسین آؤ میرے پاس، اور میرے پاس آنے کے بعد تم بات چیت کی ابتدا کرو۔ اب ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ چھوٹے ہیں، حضرت حسین بڑے ہیں، محمد بن حنفیہ کو چاہیے تھا کہ حضرت حسین کے پاس جاتے اور بات چیت کی ابتدا کرتے، چھوٹے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرے کہ آتلوم تو تھیں من کے کیا معافی مانگو، آتلوم تو تھیں کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً خط پڑھا اور محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے اور بات چیت کی ابتدا کی۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ بھی بات کی ابتدا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ کیوں بات کی ابتدا نہیں کی۔ انہوں نے خط کے اندر لکھا تھا، نانا جان کا فرمان ہے کہ جو انسان آپس میں کچھ اونچ نیچ 19-20 ہونے کے بعد 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بات چیت کے اندر یا ایک دوسرے کے بات چیت کی ابتدا نہ کر رہے۔ اور جو بات چیت کے اندر ابتدا کرتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دیتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کی نیت صحیح تھی کہ حسین تم بات کے اندر ابتدا کرو تاکہ تم مجھ سے پہلے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ ان کی فضیلتیں ہیں۔ کربلا کا واقعہ ضرور پیش آیا، میں کوئی تفصیل کے ساتھ کوئی کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، صرف کچھ اجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ورنہ بہت افراط و تفریط امت شکار ہو چکی ہے۔ جب سن 7 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے، امیر تھے، تو بہت سے صحابہ کے مشورے کے ذریعے سے حالات کے پیش نظر، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورے کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ یزید جو معاویہ کا بیٹا ہے ان کو ولی عہد مقرر کر دیا جاوے۔ ولی عہد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ اپنی ہی زندگی کے اندر اپنا نائب طے کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرسی کے اوپر بیٹھے گا۔ جیسے شاہ سلمان نے 2-3 سال پہلے محمد بن سلمان کو بنایا تھا، یاد ہے؟
تو حضرت معاویہ، اب ایک بات اور سنو، یزید کے متعلق بہت سے لوگ اپنی زبان سے ان کو یزید کو کیا کہتے ہیں؟ پلید نفتہ، اور نہ جانے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ یزید کے معاملے میں ہم یزید کو نہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ حضرت معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ میں حضرت معاویہ کا شمار ہوتا ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کو لکھنے والوں میں حضرت معاویہ کا بھی شمار ہے۔ عظیم درجے کے صحابی ہیں حضرت معاویہ۔ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ، حالانکہ بہت سے صحابہ نے اختلاف بھی کیا تھا، خاص طور پر عبادلہ اربع، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے اختلاف کو دبا دیا گیا۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، چونکہ یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ اب یزید جیسے ہی تخت پر بیٹھا، اس نے یہ سوچا کہ بہت سے لوگوں نے معاویہ کی زندگی کے اندر ہی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر تھے، چنانچہ ولید کو بھیجا، حضرت ولید کو بھیجا اور خط لے کر کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، میں بیعت نہیں کروں گا، بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اب مدینہ میں رہنا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جاتا ہوں۔ اس وقت عمرو بن سعد، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عمرو بن سعد مکہ المکرمہ کا گورنر تھا۔ اس وقت تو حضرت حسین کی بہت ویلکم کیا، آؤ بھگت کیا۔ ایک طرف وہاں کوفہ کے اندر پتا چلا کوفیوں کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جو یزید کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے نہیں کی ہے، تو انہوں نے اپنے وفود کو اور انہوں نے اپنے خطوط کو حضرت حسین کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیے۔ وفود بھی آتے رہے، لوگ بھی آتے رہے، جماعتیں بھی آتی رہی اور خطوط بھی آتے رہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، میں ایک معتدل روایت پیش کرتا ہوں، تقریباً 250 خطوط کوفیوں نے حضرت حسین کے پاس بھیجے تھے۔ معتدل روایت ہے، ورنہ ایک روایت تو ہے 2500 خطوط بھیجے تھے، لیکن حضرت حسین نے ہر ایک کے خطوط کا اور تمام جماعتیں آنے والوں کا ایک ہی جواب دیا۔ خط کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت حسین، آپ جس طریقے سے یزید کا اختلاف کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر آپ بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کوفی لوگ بھی یزید سے موافقت نہیں رکھتے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کوفہ کے اندر آ جائے، ہم آپ جیسے امیر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے کوفہ کے اندر، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسین نے تمام خطوط کا اور تمام جماعتوں کا ایک ہی جواب دیا، جب تک میں کوفہ کے حالات کو سمجھ نہیں لیتا تب تک میں تمہارے پاس کوفہ کے اندر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حالات کو بھاپنے کے لیے، جانچنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین کے چچا جان بھائی ہے، میں کچھ اجزاء صرف پیش کرتا ہوں، مکمل واقعہ پیش کرنا دشوار ہے اور مشکل بھی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کوفہ روانہ کیا. جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے ہیں تو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں کے حالات کو بالکل اچھے دیکھے کہ یہاں تو حالات تو بہت اچھے ہیں اور لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں, خدمت بہت کرتے ہیں, مانتے بھی بہت ہیں, تو انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حسین آ جاؤ, آپ کوفہ کے اندر حالات بہت سازگار ہو چکے ہیں اور یقیناً یہ کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف مکہ المکرمہ کے اندر اہم فریضہ حج کا چھوڑ کر 8 یا 7 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. تمام صحابہ, عبداللہ ابن زبیر بھی آئے, عبداللہ ابن عمر بھی آئے. حسین نہ جاؤ, الکوفی لا یوفی, ان کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب اپنے عہد اور اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے, ان پر بھروسہ نہ کرو. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امت کے اندر اجتماعیت, سوچ بہت اچھی تھی حضرت حسین کی, اجتماعیت قائم ہو جائے امت کے اندر, ایک پتری کے اوپر امت آ جائے. اس لیے حج جیسے اہم فریضوں کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن جب کربلا کے قریب پہنچے اور دوسری طرف کوفہ کے اندر جب یزید کو پتا چلا شام کے اندر کہ بھائی کوفہ کا جو گورنر ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ, بڑے نرم مزاج انسان تھے. حضرت نعمان بن بشیر بہت ہی نرم مزاج انسان تھے. وہ لوگوں, اللہ کو نرمی, ہر انسان 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک تو گرمی ہوتی ہے اور دوسری نرمی ہوتی ہے. اللہ کو نرمی پسند ہے. کیا پسند ہے اللہ کو؟ نرمی پسند ہے. تو یزید نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر سے کچھ ہو نہیں, فوراً معزول کر دیا اور اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد, اس کو کمینہ کہہ سکتے ہیں, یہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا اس کو کمینہ کہہ سکتے ہیں, کمینہ قسم کا انسان تھا. اس کو کوفہ کا گورنر بنایا. ایک ہی رات کے اندر یا تو کوفہ والوں کو للچایا یا تو دھمکایا, تو دوسرے ہی دن جو کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کو پلکوں پر بٹھا کر رکھنے والے تھے, آنکھیں چرانے لگے. یزید نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا, پکڑ لیا گیا. ان کو معلوم چل گیا مسلم بن عقیل کو اب شہادت قریب ہے, موت قریب ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے 3 وعدے کیے, 3 وصیتیں فرمائی. جو گورنر گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا اس سے یوں کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں تم کو. سب سے پہلی وصیت میری تم کو یہ ہے کہ میرے اوپر 700 روپے کا قرضہ ہے, قرضہ میرا سب سے پہلے ادا کر دیا جائے, اس لیے کہ قرضہ تو شہید سے بھی معاف نہیں ہے. دوسرا, مجھے عزت اور احترام کے ساتھ کفن دفن کر دیا جائے, کفن بھی عزت احترام کے ساتھ ہو اور دفن بھی میرا احترام اور عزت کے ساتھ کیا جائے. اور تیسری وصیت یہ کی کہ حضرت حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہے, آپ آ جائیے, فوراً کوئی قاصد روانہ کرو, کوئی خط لکھو تاکہ حضرت حسین کو اطلاع ہو جائے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں. ان کی 3 وصیتوں کو پورا کیا گیا. لیکن جب حضرت حسین کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا خط پہنچا ہے, وہ اس وقت پہنچا جب کربلا کے بالکل قریب آ چکے تھے. تو حضرت مسلم بن عقیل, اور یہ بات بھی یاد رکھو, حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے, لڑائی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے؟
کربلا کے میدان کے اندر جو جنگ ہوئی ہے حضرت حسین کی طرف سے وہ دفاعی جنگ تھی. چنانچہ اس کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اب حضرت حسین کو اس بات کا پابند بناؤ کہ وہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر گھیراؤ کیا. ایک عجیب بات علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ حر بن یزید جب 1000 کا لشکر لے کر حضرت حسین کے لشکر کا گھیراؤ کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت ان کے لشکر کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، تو حضرت حسین نے اپنے لشکر والوں سے کہا تھا کہ حر بن یزید کو، ان کے لشکر کو اور ان کے جانوروں کو پینے کا پانی دو. اور یہ حر بن یزید کون ہے؟ حر بن یزید، بس مختصر 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. حر بن یزید یہ وہی انسان ہے کہ جب ایک طرف عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر سامنے کھڑا تھا، دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 72 کا لشکر کھڑا تھا. چنانچہ جنگ کے لیے جب تیاری ہو چکی تھی، حر بن یزید پریشان چہرے پر ٹینشن کی حالت کے اندر جب پیچھے لشکر کے اندر آیا تھا، اس کی بیوی موجود تھی. حر بن یزید کی بیوی نے کہا کہ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی گھبراہٹ لگ رہی ہے، کوئی ٹینشن لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حر بن یزید نے کہا تھا کہ کیا کہوں، سامنے جب حضرت حسین کا لشکر دیکھتا ہوں تو جنت کی صفیں نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ جنت کی صفیں نظر آتی ہے. اور جب یزید کے لشکر کی طرف دیکھتا ہوں تو جہنم نظر آتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں. ایک دن پہلے حر بن یزید کے لشکر سے پھر کر حضرت حسین کے لشکر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور سب سے پہلے میدان کے اندر حضرت حسین کی طرف سے اترنے والے یہی حر بن یزید تھے. اور کئی کوفیوں کو انہوں نے جہنم رسید کیا تھا. حر بن یزید نے لشکر کا گھیراؤ کر لیا اور کہا حسین یزید کی طرف سے پیغام ہے، یا تو آپ کو بیعت کرنی ہے، بیعت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. حضرت حسین نے کہا میں 3 شرطیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ درمیان سے عبید اللہ ابن زیاد، شمر بن جوشن، اس کو بھی ہٹا دیا جائے، ڈائریکٹ یزید کے پاس مجھے پہنچا دو. میں یزید سے بات چیت کروں گا اور مناسب سمجھوتا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. اور دوسری شرط میری یہ ہے کسی اسلامی سرحد کے اوپر پہنچا دو، بقیہ زندگی جہاد کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر گزار دوں گا. یا تو تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے اپنے وطن کی طرف واپس کر دیا جائے. حر بن یزید نے جب حضرت حسین کی یہ 3 شرطیں سنی تو انہوں نے کہا بڑی مناسب شرطیں ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ شرطیں پہنچی تو عبید اللہ ابن زیاد بھی علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً وہ مان ہی گیا تھا، لیکن جو اس کا وزیر تھا کمینہ قسم کا شمر بن جوشن، اس نے کہا کہ نہیں عبید اللہ ابن زیاد، بس ایک ہی بات اس کے سامنے رکھو، یا تو بیعت کرو یا تو پھر کربلا کے میدان کے اندر جنگ کرو، اور کوئی راستہ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام آیا کہ یا تو آپ کو بیعت کرنی ہے یا تو پھر آپ کو لڑائی کرنی ہے، 9 محرم الحرام کو جب حضرت حسین کے پاس سے یزید کا پیغام آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 1 رات کا موقع دو. کیا دو؟ 1 رات کا موقع دو. اور اسی رات کے اندر
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اپنے اہل و عیال اہل خانہ کو جمع کیا، اور جو خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ آیت کریمہ اپنے اہل و عیال کو سنائی، اور اس کے بعد یوں کہا یزید کا مقابلہ میرے ساتھ ہے، رات کا موقع غنیمت سمجھو، اور آپ اگر جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں، میں کسی کو کوئی زور زبردستی روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن تمام اہل خانہ نے ایک ہی جواب دیا، حسین مکہ سے تمہارے ساتھ آئے ہیں، یا تو کربلا کے میدان کے اندر اس یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا یا تو شہادت سامنے ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں، کوئی نہیں بھاگے گا یہاں سے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس موقع کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو للکار کر کہا تھا، او کوفہ والو، او کوفہ والو، یہ تمہارے خطوط ہے جو تم نے مجھے لکھ کر بلائے ہیں، تمہارے وفود اور تمہاری جماعتیں مکہ اور مدینہ کے اندر میرے پاس آئی تھی، تب جا کر میں یہاں اس کوفہ کربلا کے میدان کے اندر آیا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے اہل خانہ کے جو خیمے جلائے ہیں وہ کوفیوں نے جلائے تھے، اور یہ خیمے اسی بنیاد کے اوپر جلائے گئے کہ جو خطوط ان خیموں کے اندر موجود تھے، کوفی یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام کے تمام خط جل جاوے تاکہ یزید کے سامنے کوئی ثبوت اور کوئی پروف باقی نہ رہے۔ خیمے اس لیے جلائے تھے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفیوں والوں کو للکارا، ان کو غیرت دلائی۔ کچھ اشعار بھی انشاءاللہ اگر مناسب سمجھوں گا تو 2-3 اشعار اخیر کے اندر پیش کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ والوں کو للکار دی، غیرت دلائی، اور یوں کہا او کوفہ والو، او سامنے جو لشکر کھڑا ہے، ذرا میرے مراتب تو دیکھو، میں کون ہوں، میں نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تم کس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو اور کیوں میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ظہر تک لڑائی چلتی رہی، تقریباً 52 حضرات ظہر کی نماز کے وقت بچے تھے، تو اس وقت صلاۃ الخوف انہوں نے ادا کی۔ 26 میدان کے اندر ہے، اور 26 کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، اور اس عالم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر نے کربلا کے میدان کے اندر نماز ادا کی ہے، تلواروں کی چھاؤں کے اندر۔ آج ایسیوں کی چھاؤں کے اندر ہمیں اللہ کا گھر یاد نہیں آتا، کیا ہم حضرت حسین کو میدان حشر کے اندر جواب دیں گے؟ چنانچہ عصر کے بعد اور تقریباً مغرب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً سن 61 ہجری 55 یا 56 سال کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، اور کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے اپنی جان دی، شہادت دی۔ یہ بات جو اخیر کے اندر میں نے کہی اور شروع کے اندر بہی، اب دونوں کا جوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا عبادتوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، اور عبادتوں کے اندر سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا حکم جو اللہ کا ہے وہ نماز ہے، اور وہ نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر بھی نہیں چھوڑی ہے۔ ہم دکان نہیں چھوڑتے، ہم کھیت نہیں چھوڑتے، ہم گراہک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں میرا گراہک 10 روپے کا وہ قیمتی ہے، میرا کھیت میرے لیے قیمتی ہے، میری دکان میرے لیے قیمتی ہے۔ ارے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، قسم خدا پاک کی وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی نماز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ
جو میں نے شروع کے اندر کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور اپنے لختے جگر اور اپنی چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ کو لفتو لب میدان کے اندر، جہاں پر کسی کی کوئی پانی کی بوند تک نہیں، وہاں پر اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت حسین نے میدان کربلا کے اندر تلواروں کی چھاؤں کے اندر جو نماز ادا کی، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا۔ ہمارے لیے بھی 5 وقت کی نماز وہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی زور سے، اللہ کا حکم ہے۔ نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک ہم کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، قضا نہیں، ادا کے ساتھ ہر وقت تکبیر اولا کے ساتھ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے نہ بھائی؟ کرو گے؟ ہاں، آپ یہ زبان سے بولتے ہو انشاءاللہ، کیا آپ سمجھتے ہو آپ نے یہ انشاءاللہ بولا میں نے سنا، یہ در و دیوار نے سنا؟ نہیں، آپ نے یہ جو انشاءاللہ کہا ہے، یہ چھتوں کو چیر کر، آسمانوں کو چیر کر یہ آواز میرے رب کے عرش تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں، کر دوں؟ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا بلایا گیا ہوں کہ مہمان بنا کر، بلایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں۔ جھکایا تھا جو سر دربار خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، جھکایا تھا جو سر دربار خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔
العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا برحمتك نستغيث رب کریم رب کریم ہم تیرے شکر گزار ہیں نعمت ایمان کے ملنے پر رب کریم ہم تیرے شکر گزار ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے پر رب کریم ہم تیرے شکر گزار ہیں دین کا مساجد کا مکاتب کا مدارس کا ماحول ملنے پر رب کریم ہم تیرے شکر گزار ہیں بھلے ماں باپ کے ملنے پر رب کریم اپنے رحم کو اور بڑھا دیجئے اپنے کرم کو اور بڑھا دیجئے اپنے فضل کو اور بڑھا دیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے یقیناً مولا کریم ہم پاپی ہیں مجرم ہیں گنہگار ہیں مولا قدم قدم پر تیری نعمتوں کو اوڑھنا بچھونا بنا رہے ہیں مولا بارش کے قطروں کے مانند تیری نعمتیں ہم پر برس رہی ہے لیکن مولا تیری نعمتوں کو استعمال کر 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 گناہوں کے ساتھ تیرا مقابلہ کر رہے ہیں مولا بغاوت کر رہے ہیں مولا باغی بنے ہوئے ہیں یقیناً مولا کریم ہم اقرار مجرم ہے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مولا تیرے در پر آ کر بھکاری بن کر اگر تیرے دربار کے اندر تیرے سامنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے مولا کون سا در ہے مولا کون سا دروازہ ہے جس دروازے کا جا کر مولا ہم مانگ سکتے ہیں مولا 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 ہمارا بھروسہ تو ہے مولا ہمارا یقین تجھ پر ہے مولا معاف کرنے والا تو ہے مولا یہ مجمع تیرے سامنے اپنے معافی کی بھیک مانگتا ہے مولا مولا ہم سب کو معاف فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما مولا ہم سب کی کروت کروت مغفرت فرما مولا ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے کروت کروت مغفرت فرما دے مولا گوز رحمت کے اندر جگہ نصیب فرما غریق رحمت فرما مولا کریم جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرما مولا کریم ہمارے والد صاحب کی بھی مغفرت فرما مولا کریم ان کی حسنات کو قبول فرما سیئات سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما مولا مرحومین کی قبروں کی وحشت کو دور فرما وحشت کو انسیت کے اندر مبدل فرما مولا ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم کی مرحومین نے موت کے فرشتے کا سامنا کر لیا سکرات کا سامنا کر لیا مولا کریم ہمیں بھی سکرات کے اندر جانا ہے کون بچا ہے جو بچ سکتا ہے مولا کریم موت کے فرشتے کا چہرہ دیکھنا ہے کون بچا ہے جو بچ سکتا ہے مولا کریم قبر کے اندر نہ جانے کئی سالوں تک پڑے رہنا ہے مولا کریم اگر تیاری کے اندر چوک ہو گئی مولا قبر کے اندر مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے مولا ہولناکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے مولا موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا توفیق عطا فرما مولا تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تیرے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم نے نیت کی ہے مولا ارادہ کیا ہے صبح کی فجر سے لے کر موت تک مولا کریم تیرا حکم ٹوٹنے نہیں دیں گے مولا نماز نہیں چھوڑیں گے مولا ہمیں اس نیت کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں استقامت نصیب فرما مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما خصوصاً اہل فلسطین اہل غزہ کی مولا کریم
جتنے مرحومین تیرے پاس آ گئے مولا کریم انہوں نے صحابہ کی قربانیوں کو زندہ کر دیا. یقیناً مولا کریم ان کے معصوم بچوں نے صحابہ نے جو اپنے بچوں کی قربانیاں دی تھی مولا کریم انہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو تازہ کر کے قربانیاں دے کر دکھا دیا. مولا کریم مولا کریم مولا کریم اہل غزہ کی حفاظت فرما, فلسطین کی حفاظت فرما, مولا کریم بیت المقدس کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مولا کریم روضہ اقدس کی حفاظت فرما, مدینہ المنورہ کی حفاظت فرما. مولا کریم مولا کریم مولا کریم مولا کریم اس ملک کے اندر مولا کریم امن و امان کی ہوائیں پھیلا دے. مولا کریم ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. مولا کریم ظالمین کو ہدایت نصیب فرما, مولا ظالمین کو ہدایت نصیب فرما. مولا ظلم کرنے والوں کے حق میں ہدایت ہے, مولا ان کو ہدایت دے دے. مولا عمر کو ہدایت تو نے دی تھی, مولا کریم عمر کو ہدایت تو نے دی تھی. مولا کریم جو ننگی تلوار کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے, مولا کریم مولا کریم مولا کریم ان کی قدموں کو نبی کے قدموں کے اندر, ان کے چہرے کو مولا کریم نبی کے قدموں کے اندر تو نے ڈال دیا تھا. مولا کریم اس وقت کے ظالمین کو بھی ہدایت دے دے. مولا کوئی بعید نہیں ہے, مولا کوئی بعید نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مولا کریم ہر چیز کا مالک تو ہے, ہدایت کا مالک تو ہے. مولا ظالمین کو ہدایت دے, مولا ظالمین کو ہدایت دے دے. اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے مولا ان ظالمین کا ایسا انجام کر دے جو فرعون کو آج تک دنیا عبرتناک انجام سے جانتی ہے. مولا قیامت تک آنے والا انسان ان ظالمین کو جان لے کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. مولا کریم عبرتناک سزاؤں کے اندر مبتلا کر دے, مولا ظالمین کو عبرتناک سزاؤں کے اندر مبتلا کر دے. مولا کریم مولا کریم مولا کریم قرض داؤں کی قرض کی جیب سے شکل صورت پیدا فرما. مولا قرض خواہوں کی قرض کی جیب سے شکل صورت پیدا فرما دے. مولا کریم مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما. مولا اس مجمع کے اندر جس کی جو کچھ جائز تمنائیں ہیں مولا دلوں کا بھیدی تو ہے, مولا ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. مولا ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے قدموں کو تیرے گھر کی طرف پھیر دے. مولا کریم ایمان کے لٹیرے ہمارے نوجوانوں کے ایمان, بچوں اور بچیوں کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں. مولا ان کے قدموں کو تیرے مکان کی طرف, تیرے گھر کی طرف, تیرے دین کی طرف, تیرے نبی کی سنتوں کی طرف پھیر دے. مولا پھیر دے. مولا نوجوانوں, بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کے بھی ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہمیں دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں استقامت نصیب فرما. مولا کریم ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق, مولا تو ہمیں عطا کر اپنے شان کے مطابق. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر جتنی بھلائی مانگی ہے مولا تمام خیر کا تمام بلائیوں کا تو اس سے سوال کرتے ہیں, ہم سب کو نصیب فرما. جن فتنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے مولا فتین کے فتنوں سے, شریر کے شرارتوں سے, حاسدین کے حسد سے, ماکرین کے مکر سے, بد نظری کرنے والوں کی بد نظری سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے مولا ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه واهله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.